نماز کی حالت میں ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس بارے میں 3 قسم کی احادیث ہیں۔ ایک تو وہ احادیث ہیں کہ جن میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر آیا ہے، اور ایک وہ احادیث ہیں کہ جن میں ناف کے اوپر، پیٹ کے اوپر ہاتھ باندھنے کا ذکر آیا ہے، اور ایک وہ احادیث ہیں کہ جن میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ذکر آیا ہے۔ تو اب ان 3 میں سے صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس بارے میں یاد رکھیے کہ صحیح اور سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھے، جسے پنجابی میں دھنی کہتے ہیں، ناف۔ تو اس ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھنا یہ صحیح سنت طریقہ ہے، اس لیے کہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ عن علقمۃ بن وائل بن حجر عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرۃ واسنادہ صحیح۔ حضرت علقمہ بن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھے ہوئے، تحت السرہ، اسے پنجابی میں دھنی کہتے ہیں، ناف کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ تو اس صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھے۔ اور وہ جو احادیث ہیں جن میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، یا پیٹ کے اوپر، ناف سے اوپر پیٹ کے اوپر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، محدثین ان احادیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ تمام احادیث ضعیف ہیں۔